قاض صاحب اب میری ایک سیکنڈ صرف بات سن لیں میری جی ایک سیکنڈ رانا صاحب آپ بتائیں کہ کوئی ہمارا آنریبل ممبر اس وقت گرفتار ہے؟ جی اگر کھولیں سر، یہ حکومت جو بتا رہی ہے کہ بڑی لا علم ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں نام بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ گرفتار ہیں اس وقت اور کس پولیس اسٹیشن میں ہے۔ تھانہ صفدرآباد، ضلع شیخوپورہ، رات کو اٹھائے گئے ہیں عبداللہ ولد رانا نذیر۔ نہیں آپ مجھے اس ہاؤس کا آنریبل ممبر بتائیں نا، ممبر بتائیں۔ اوکے جناب والا، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ صبح 7 بجے ایک ڈی ایس پی، 2 انسپیکٹر، 4 پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں۔ میں وہاں موجود نہیں تھا، بچے وہاں موجود تھے، ویڈیو ہے میرے پاس ابھی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اس وقت بھی کھڑے ہیں اور بچوں کو ہراس کیا گیا ہے۔ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، میں نے ایس ایچ او سے بات کی، میں نے کہا یار ہماری تو کوئی احتجاج کی کال بھی نہیں ہے، نارملی آپ لوگ تب آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ جب کوئی احتجاج کی کال دی ہو۔ ایس ایچ او نے کہا جی کہ سانو کوئی پتہ نہیں، سانو تو راتی 1 بجے کیا گیا ہے کہ چھاپے مارو، بندے چکو۔ تھانہ مانا والا میں 3 بندے رات کو پکڑے ہیں، صفدرآباد میں یہ نام دے رہا ہوں آپ کو بندوں کے، ورکروں کو پکڑا گیا ہے، عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ سر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مطلب اتنی لا علمی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پورے پنجاب میں اس طرح کا ویلکم آپ کرتے ہیں۔ سر ایک دوسرے صوبے سے آ رہا ہے اور ہم فخر سے پنجابی کہتے ہیں کہ پنجابی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، پنجابی ہم بھی پنجابی ہیں، یہ بھی پنجابی ہیں، سارے پنجاب کے باسی ہیں۔ اور ایک بندہ آ رہا ہے وہ صرف اپنی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف سے ایک میٹنگ کرنے آ رہا ہے اور آپ نے پورے پنجاب کو جو ہے وہ میدان جنگ بنا دی ہے۔ خدا را کوئی خوف کریں۔ اور منسٹر صاحب نے ہر انٹرچینج پہ پولیس کھڑی ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، اور میں یہ حلف سے بات کر رہا ہوں اور میں اگر اس کو ثابت نہ کر سکوں جو بات میں نے کی ہے تو میں ریزائن کروں گا، ورنہ یہ کہیں کہ یہ ریزائن کریں گے۔ اور انہوں نے جو لا اینڈ آرڈر کی، سر میری آخری بات سن لیجیے گا، میں نے ایک ایف آئی آر آپ کو بھیجی ہے، سن لیں نا سر، گزارش سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ یہ ایف آئی آر ہے ضلع ننکانہ، یہ رانا صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں یہ تھانہ واربٹن، ابھی اٹھے ہیں رانا صاحب۔ جناب والا، پرسوں رات کو میں تھانہ واربٹن جاتا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتانے لگا ہوں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا، آپ پڑھیں اس ایف آئی آر کو۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ مدعی کہتا ہے کہ میں واربٹن بازار میں کچھ سامان لینے گیا اور میری جیب میں 10 لاکھ روپے تھے، وہاں پہ مجھے 3 بندے ملے، 2 مرد اور 1 خاتون، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سستا سامان لے دیتے ہیں، اور میں نے اپنا 10 لاکھ کیش ان کو دے دیا اور میں واش روم چلا گیا واش روم کرنے کے لیے، اور 5 منٹ بعد میں دوبارہ آیا تو میرے وہ بندے تینوں غائب تھے۔ سر اتنے سارے بندے بیٹھے نے، خدا دا خوف کرو، ایف آئی آر پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ بوگس ایف آئی آر ہے۔ میں تھانے گیا، میں نے ڈی ایس پی سے بات کی، ڈی پی او سے بات کی کہ خدا کا خوف کریں، یہ ایف آئی آر پڑھیں، کون بندہ کسی ایویں بندے کو راہ جاتے ہوئے 10 لاکھ دے دیتا ہے اور خود واش روم چلا جاتا ہے؟ وہ بندہ، تینوں بندے 10 دن سے تھانے میں ہیں، ایف آئی آر کاٹ دیا، گرفتاری نہیں ڈالی، اور انہوں نے مطلب اس طرح کا آپ کا نظام ہے۔ یہ جو آپ کا تھانہ واربٹن کا موجودہ ایس ایچ او ہے، اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک بندے کو پکڑو، اس کو پھنساؤ اور اس کے بعد اس سے پیسے وصول کرو۔ گرفتاری نہیں وہ ڈال رہے، بندے کو انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ کے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس ایف آئی آر کو چیک کریں اور جناب والا اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں، اس کو ایک ذرا ٹیسٹ کیس بنا لیں، اور اگر اس میں جھوٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں، ورنہ کم از کم اس ایس ایچ او کو ضرور سسپینڈ کریں۔ اور وزیر صاحب کو کہوں گا کہ یہ منہ بولتا ثبوت ہے آپ کے لا اینڈ آرڈر کا۔ جی رانا ارشد صاحب۔ جی جناب اسپیکر، ایک تو میں عرض کروں گا، اب ہم اس بحث میں نہیں بڑھتے، اس میں تھوڑا سا ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے نا۔ جی میں کرتا ہوں، یہ بالکل میرا حلقہ واربٹن ہے جو ایف آئی آر 264/25 درج ہوئی ہے، یہ جرم ہے 379/420۔ ایک آدمی کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی شریف آدمی کے ساتھ 10 لاکھ روپے کا، جو ایف آئی آر میرے سامنے ہے، اگر کوئی فراڈ کرے گا تو 420 لگتی ہے، چوری کرے گا تو 379 لگتی ہے۔ یہ ایک ایف آئی آر ہے، وقاص مان صاحب میرے بھائی ہیں، بالکل ہم اس کو تھرولی اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اور اگر پولیس نے وائلیشن کی ہوگی تو وقاص صاحب ہم حاضر ہیں، لیکن یہاں پر قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی جرم سے بالا تر نہیں۔ دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ چیف منسٹر پنجاب جو ہمت اور جرأت کی علمبردار ہے، الحمدللہ ان کی ڈائریکشن ہے
کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو ان کی لسٹ ہماری طرف آئی تھی 35 کے قریب گیسٹ، وہ بالکل الاؤڈ کر دیے گئے ہیں اسپیکر صاحب نے، اور آپ نے پرمیشن دی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہاں اگر روایات دیکھی جائیں گے، جب ان سے پہلے گنڈا پور چیف منسٹر تھے تو جب وہ آ رہے تھے تو شدرے کے پاس سے انہوں نے کلاشنکوف نکالی اور گاڑیوں کو توڑا۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ہم تو الحمدللہ اپنے قائد نواز شریف کی سپرویژن میں بڑا دل رکھتے ہیں، موسٹ ویلکم آئیں، بطور مہمان آئیں، بطور چیف منسٹر آئیں، لیکن قانون سے بالا تر کو نہیں، نہیں رانا صاحب، پنجاب جو ہے سنیں نا، جیسے واقعات کرنے کی گنجائش نہیں۔ جناب اسپیکر صاحب میں گزارش کروں گا موسٹ ویلکم وہ آئیں۔ کوئی ممبر گرفتار نہیں کیا گیا، اسٹل میں آپ اب تک کی بات کر رہا ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہے جی۔ باقی لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ایک پولیس کی ذمہ داری رانا صاحب ہے۔ میری بات سنیں نا، ایک یہ جو ایف آئی آر ہے 964/25 اس کے اوپر رپورٹ منگوائیں، جی ٹھیک، ڈی پی او سے بات کریں، جی بالکل، میں اس کے حقائق منگوائیں کہ یہ کس طرح ایف آئی آر ہوئی ہے، اور موجود رکن جو ہیں ان کی جو اس کے اوپر اپنا جو تفضات ہے اس کو دور کریں۔ وقاص مان صاحب اب تشریف رکھیں ذرا، نے حکم اب کیا، تشریف ہم رکھیں۔ اس کو بٹی صاحب ایک thoroughly سیکنڈ دیکھیں گے اور اس پر رپورٹ منگواتے ہیں۔ شیخ صاحب بیٹھیں۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ دوسرا یہ ہے جیسے اپنا ابھی فرمایا اپنا وقاص مان صاحب نے بھی اور رانا آفتاب احمد خان صاحب نے بھی کہ پنجاب ایک بڑے بھائی کے طور پہ ہے باقی صوبوں کا، اور جو مہمان یہاں پر ہے ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، اور پنجاب حکومت نے بھی اس کو سراہا ہے، پنجاب حکومت نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ اگر کہیں پہ رانا صاحب اگر کسی ایم پی اے پر کوئی ریڈ ہوا ہے اس کے گھر پہ ڈیرے پہ، جیسے وقاص مان صاحب نے کہا، تو بلال اکبر خان صاحب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یار ایک سیکنڈ شیخ صاحب بات تو کرنے دیں نا، آپ چیئر کو بات تو کرنے دیں۔ بٹی صاحب تشریف رکھیں۔ بلال اکبر صاحب آپ اس پہ رپورٹ منگوائیں کہ ہمارے اس ہاؤس کے کسی آنریبل ممبر کے اوپر کسی کے گھر پہ کسی کے بیٹے کو بھائی کو گھر پہ کوئی ریڈ ہوا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی ایسے ہراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر رپورٹ منگوائیں۔ اگر ان کے کسی ورکر کو بھی تنگ کیا گیا وہ بھی منگوائیں رپورٹ اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں نا اپنا ان کا چیف منسٹر آ رہا ہے تو ان کا یہ رائٹ ہے، ان کے ورکرز کا بھی رائٹ ہے کہ اس کو ویلکم کریں، ان کو آنا چاہیے، اور پنجاب حکومت نے ان کو ایز اے گیسٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے چیف منسٹر کے پی کے کو۔ میں پنجاب حکومت کے اس ایسے اقدام کو بھی سراہتا ہوں۔ جی سر انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا اس پہ عمل کی ہے سر۔ اس کی رپورٹ منگوائیں بلال صاحب، اور اس کی رپورٹ آپ نے ہاؤس میں دینی ہے۔ سر بالکل ہاؤس میں دیتے ہیں سر، یہ ایسے جمع خرچ نہیں کرنا، آپ نے اس کی رپورٹ دینی ہے ہاؤس کو۔ رپورٹ منگوا کے آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ جی شیخ صاحب یہ اچھی بات ہے، اور جس طرح کی رات سے مہمان نوازی ہو رہی ہے اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کو کہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ورکر چھوٹیں گے کب، جن کو ساری رات گرفتار کیا ہے۔ لیڈرز دی اپوزیشن نے کہا ہے 1000 آپ کے میرے جو ورکر اگر سنیں، گرفتار ہے۔ مجھے یہ شیخ بتائیں امتیاز کہ صاحب، یہ شیخ امتیاز صاحب آپ میری بات سنیں، آپ بڑے قابل احترام ہیں، اگر آپ کے ورکر رانا شہباز صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں، پھر کیا پتا آپ میری بات سن لیں، آپ کا جواب آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کے ورکرز کے پی کے وزیر اعلیٰ کے استقبال کے لیے گرفتار ہوئے ہیں، میں نے بلال اکبر صاحب ایک بڑے رسپانسبل منسٹر ہیں، حکومت پنجاب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ذیشان ملک صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، پارلیمانی سیکرٹری بیٹھے ہیں، یہاں پہ سارے آنریبل ممبر سن رہے ہیں۔ اگر آپ کے ورکرز کے پی کے وزیر اعلیٰ کے استقبال کے لیے اریسٹ ہوئے ہیں، آپ لسٹ فراہم کریں، آپ کو جلد از جلد میں ریلیز کرا دیتا ہوں۔ بلال صاحب یہ بات کی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں، رپورٹ لا کے ہم ہاؤس میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی بھام نہ رہ جائے۔ جی بالکل، جی بھٹی صاحب ذرا جلدی کیجیے گا پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مان صاحب فرما رہے ہیں، رات کو 8 سے 10 پولیس کی گاڑیوں نے میرے ڈیرے پہ ریڈ کیا ہے، میرے لوگوں پہ تشدد جو ڈیرے میں موجود ہے تشدد کیا ہے، غلیظ گالیاں دی ہیں، ساتھ میرا گھر ہے اس گھر میں گھسے ہیں، ادھر جا کے ایم پی اے صاحب کدھر، انہوں نے کہا جی وہ ادھر نہیں ہے، صبح آپ نے استقبال کرنا ہے، وہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ سر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے
رات کو جس حد تک انہوں نے بدر بدتمیزی کی ہے، میں آپ کو اگر کہیں گے تو اس کی CCTV فوٹیج آپ کو مہیا کروں گا کہ اس میں چیک کریں، اور کم از کم 8 سے 10 گاڑیاں پولیس کی تھی، اور بلا وجہ رات کو انہوں نے جا کر ادھر زیادتی کی بٹی ہے۔ صاحب اس پہ اور صبح رپورٹ میں منگوا رہا ہوں، رپورٹ منگوا رہا ہوں، اس ہاؤس میں پیش ہوگی رپورٹ۔ سائڈوں پہ پولیس کھڑی ہے، جیسے وہ ریڈ زون ہے، ادھر سے سنیں نا گزر نہیں بٹی سکتا۔ صاحب، آپ بڑے قابل احترام ہیں، آپ کے اور میرے سامنے یہ رپورٹ پیش ہوگی۔ ادھر تو فلور پہ کھڑے ہو کے منسٹر صاحب نے یہاں پہ بتا دیا ہے۔ رانا شہباز صاحب، آپ کوئی بات رہ گئی ہے؟